عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو حصہ نظم کی اگلی نظم، جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر، پڑھائی جائے گی اور اس کے شاعر ہیں میر انیس۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو اس نظم کا خلاصہ پڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس نظم کا خلاصہ میں شروع کروں، سب سے پہلے شاعر کا ایک مختصر تعارف۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ آپ 1800 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور سپاہیگری کے فن بھی سیکھے۔ میر انیس کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ آ گئے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیہ میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع پیش کیے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماں باندھ دیتے تھے۔ اردو کے ایک معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ مرثیہ گوئی کی سلطنت کے شہنشاہ تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں زیر بحث موضوع کے تعارف کی طرف، یعنی اس نظم کے تعارف کی طرف۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہ نظم میر انیس کے ایک مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ مرثیہ ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے اور خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا غم بیان کیا گیا ہو۔ مرثیے کے ابتدائی حصے کو آغاز کہا جاتا ہے، جس میں شاعر کسی منظر کو بیان کرتا ہے۔ زیر بحث نظم میں شاعر نے میدان کربلا کی خوبصورت صبح کا ایک منظر دکھایا ہے، جہاں ہر طرف بہار اتری ہوئی ہے۔ اس نظم کی جو شکل ہے وہ مسدس کی صورت میں ہے، یعنی اس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہیں، اور ایسی نظم کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے خلاصے کی طرف، جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے، یعنی اس میدان کربلا میں صبح کے منظر میں جتنے بند آپ کی کتاب میں شامل کیے گئے ہیں، ان کو مختصر کر کے خلاصے کی صورت میں اب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو نظم کا خلاصہ: میدان کربلا میں صبح کا منظر بے حد حسین ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سبزے کا جھومنا آسمان کو بھی شرما رہا ہے۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور شبنم کے قطروں کی چمک نمایاں ہے۔ ہر طرف نور کی فضا ہے جس میں پرندے چہچہا رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوا جگر کو سکون بخش رہی ہے۔ ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے ہیں اور ان پھولوں پر شبنم موتیوں کی طرح چمک رہی ہے، جو حضرت فاطمہ کی اولاد
جو کربلا میں پیاسی تھی، شاعر نے یہ تخیل پیش کیا کہ جو پھولوں پر اوس کے قطرے یعنی شبنم گری ہوئی ہے، اس نے شبنم کے کٹورے بھر دیے تاکہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد جو ہے کربلا میں جو پیاسی تھی ان کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ ہر طرف پرندے اپنے اپنے انداز میں عبادت کر رہے تھے، اور چیونٹی جو ایک حقیر چیز ہے، چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہر طرف پرندے اور جانور اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے وہ خلاصہ تمام جو اس کے بند ہیں ان کو اختصار سے مختصر کر کے بیان کیا گیا۔ تو یہ حصہ نظم میں سے جو 2 سوال آتے ہیں ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ اشعار کی تشریح پہ مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا جو سوال ہے وہ نظم کے مرکزی خیال یا خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اگلے لیکچر میں اس سے اگلی نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔